لالچی درویش۔ حضرت میاں میر مغل بادشاہوں کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے امیر بھی ان کے مرید تھے۔ شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں بھی کئی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے شہزادہ نے اپنی ایک کتاب حضرت میاں میر کے حالات لکھے ہیں اور ان کی کئی کرامات بیان کی ہیں۔ ان کا مزار لاہور میں ہے، جہاں ہر سال بڑی دھوم دھام سے ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں حضرت میاں میر جیسا اور کوئی بزرگ نہیں تھا۔ بے شمار لوگ اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مغل حضرت میاں میر کی خدمت میں آیا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور اس کے بدن پر ایک دھوتی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ رقم نظر کے طور پر پیش کی۔ عام طور پر حضرت میاں میر لوگوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے، مگر اس روز انہوں نے وہ رقم قبول کر لی۔ اسی وقت حضرت صاحب کے پاس کئی درویش بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے وہ رقم درویشوں میں تقسیم نہیں کی۔ اس مغل کو دے دی اور فرمایا، اس سے گھوڑا خرید کر فلاں شہزادے کے پاس چلے جاؤ، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ مغل رقم لے کر چلا گیا تو ایک درویش کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ حضرت میاں میر نے ساری رقم اس مغل کو دے دی۔ وہ کہنے لگا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ساری رقم ایک ہی شخص کو دے دی جائے؟ یہاں اور درویش بھی تو بیٹھے ہیں، ہم سب اس کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت میاں میر نے فرمایا، دیکھو یہ شخص اوپر سے درویش بنا پھرتا ہے اور اندر سے کتنا لالچی ہے۔ اس کی کمر میں ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے جس میں 122 روپے 8 آنے ہیں، اور یہ کم بخت پھر بھی اپنے آپ کو اس رقم کا حقدار کہتا ہے جو میں نے اس مغل کو دی ہے۔ دیکھ لینا یہ لالچی درویش اپنے روپے ضائع کر بیٹھے گا اور اس روپے کے غم میں اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ درویش حضرت میاں میر کے پاس اٹھ کر نہانے کے لیے ایک غسل خانے میں گیا۔ جب نہانے کے لیے کپڑے اتارے تو تھیلی بھی کمر سے کھول کر ایک طرف رکھ دی۔ جب نہا کر نکلا تو تھیلی وہیں غسل خانے میں بھول آیا۔ تھیلی کسی اور شخص کے ہاتھ لگی اور وہ اسے لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی تھیلی کا خیال آیا تو بھاگا بھاگا واپس آیا، اور جب تھیلی وہاں نہ پائی تو روتا پیٹتا حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت میاں میر نے اس کی داستان سن کر کہا، میاں تمہاری تھیلی ایک درویش کے پاس ہے جو کشتی میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا ہے، جاؤ اس سے اپنی تھیلی لے لو۔ لالچی درویش بھاگا بھاگا دریا پر پہنچا، دیکھا کہ ایک کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا تھا کہ کشتی کنارے پر آ لگی۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص کشتی سے باہر آیا، ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے چپ چاپ اس درویش کے ہاتھ میں دے دی اور خود واپس کشتی میں جا بیٹھا۔ درویش نے تھیلی لے کر گھر کا راستہ لیا۔ لالچی درویش کو تھیلی تو مل گئی، مگر تھیلی کے گم ہو جانے سے اس کے دل کو جو صدمہ ہوا تھا وہ اسی طرح رہا۔ وہ بیمار ہو گیا اور چند روز کے بعد اس دنیا سے چل بسا۔ لالچی درویش کے مرنے کے بعد تھیلی کی رقم اس کے 2 خادم آپس میں بانٹنے لگے۔ ایک تیسرے خادم نے جب دیکھا کہ مجھے اس تھیلی کی رقم میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا تو اس نے ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ دونوں خادم زہر ملا کھانا کھانے سے مر گئے، مگر وہ تیسرا خادم بھی انہیں زہر دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ اب لالچی درویش کی رقم کی تھیلی کا مالک کوئی نہ تھا، اس لیے وہ رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی گئی، اور یوں لالچی درویش کا مال اس کے اور اس کے خادموں کے کسی کام نہ آیا۔